بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفاق المدارس مجلس عاملہ کے ممبر اور محتمم جامعہ دارالفرقان حضرت مولانا عبدالبصیر شاہ صاحب نے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے حالوں کا دورہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت جامعہ دارالعلوم حقانیہ میں 7 حال ہیں جس میں طلباء اکرام امتحانات دے رہے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالبصیر شاہ صاحب نے تمام حالوں کا تسلی بخش دورہ کیا اور آخر میں حضرت محتمم حضرت مولانا حافظ انوار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے۔ ملا عبدالغنی برادر کی یوناما کے نائب سربراہ سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق آج کابل میں رئیس الوزراء کے نائب برائے معاشی امور ملا عبدالغنی برادر اخوند نے افغانستان میں اقوام متحدہ کی امدادی مشن یوناما کے نائب سربراہ سے ملاقات کی ہے اور یوناما کی امداد کو ترقیاتی شعبوں میں منتقل کرنے اور امداد کی تقسیم میں شفافیت پر زور دیا۔ نائب سربراہ کا کہنا تھا کہ یوناما افغان کسانوں کو امداد جاری رکھنے، چھوٹے کاروبار قائم کرنے اور زرعی مصنوعات کے لیے بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی کو آسان بنانے کا وعدہ کرتا ہے۔ سعودی ولی عہد سے شام کے صدر کی ملاقات، شام کی مدد کے طریقوں پر تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق شام کے صدر احمد الشرع ملکی اقتدار سنبھالنے کے بعد سعودی عرب کے پہلے دورے پر پہنچے تو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ان کی اہم ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر ولی عہد نے شام کی مدد اور عرب جمہوریہ کے ساتھ تعاون کے مختلف طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے کئی پہلوؤں سے جائزہ لیا، نیز خطے میں پیدا شدہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور حالات کی مزید بہتری کے امور زیر غور آئے۔ ولی عہد نے اس ملاقات کے موقع پر شامی صدر کو عہدہ صدارت سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور شامی عوام کے لیے اپنی خوشگوار امیدوں اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کامیابی کی دعا کی ہے۔ شام کے عبوری صدر احمد الشرع نے سعودی ولی عہد سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ ہماری طویل ملاقات ہوئی۔ میں نے ملاقات کے دوران شام کے مستقبل کے لیے ولی عہد کی حقیقی خواہش کو محسوس کیا ہے۔ وہ شام کی مدد کرنے کا حقیقی جذبہ رکھتے ہیں۔ شامی صدر نے یہ بات ٹیلی گرام پر اپنے ایک بیان میں کہی ہے۔ واضح رہے کہ احمد الشرع جن کی قیادت میں حیات تحریر الشام نے بشار القلب کا تختہ الٹ دیا تھا، ماہ جنوری کے اواخر میں شام کے نئے صدر کے طور پر عنان حکومت باضابطہ اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں۔ صدر بننے کے 2 روز بعد وہ سعودی عرب کے پہلے دورے پر وہاں پہنچے۔ بتاتے چلیں کہ گزشتہ ماہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے بھی شام کا دورہ کیا تھا اور شام پر عائد پابندیوں کے خاتمے کے لیے امریکہ اور یورپی شراکت داروں کے ساتھ رابطے کیے تھے تاکہ 13 سالہ خانہ جنگی کے دوران شام کی تباہ کردہ معیشت کو سنبھالنے میں کردار ادا کیا جا سکے۔ اسی دوران آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکیہ میں ایوان صدارت کے اعلان کے مطابق شامی صدر احمد الشرع آج منگل کے روز ترکیہ کا دورہ بھی کریں گے۔ ایوان صدارت میں رابطے کے شعبے کے سربراہ فخر الدین نے بتایا کہ ترک صدر رجب طیب اردگان اپنے شامی ہم منصب کے ساتھ شام کے حالیہ صورتحال پر بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ ملک کی معیشت کو آگے بڑھانے اور امن و استحکام کی پائیداری یقینی بنانے کے لیے ممکنہ مشترکہ اقدامات بھی زیر بحث آئیں گے۔ اتوان کے مطابق اس موقع پر ترکیہ کی جانب سے شام کی عبوری حکومت اور شامی عوام کے لیے ممکنہ سپورٹ پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ شیخ عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ کو امام کعبہ بنے 42 سال مکمل۔ تفصیلات کے مطابق شیخ عبدالرحمن السدیس کی امام کعبہ کے طور پر تقرری کو آج 42 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ جاری بیان کے مطابق بادشاہ فہد بن عبدالعزیز نے 1984 عیسوی میں شیخ عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ کو 22 سال کی عمر میں شاہی فرمان کے ذریعے امام کعبہ مقرر کیا تھا۔ عرب میڈیا کے مطابق شیخ عبدالرحمن السدیس نے 22 شعبان 1404 ہجری میں حرم شریف میں امامت اور خطابت کا آغاز کیا۔ شیخ عبدالرحمن السدیس نے حرم شریف میں فرائض کا آغاز نماز عصر کی امامت سے کیا تھا۔